السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑا مشکل ویڈیو میں کرنے لگا ہوا ہے. یہ میں پہلے سے اعتراف کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عجیب سا سلسلہ بن چکا ہے. پرسوں میں اپنے ایک دوست کے گھر کھانے پہ تھا تو اس کی بیگم صاحبہ مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں لیکن آپ پلیز پی ٹی آئی کے برائی نہ کیا کریں، وہ ہمارے دل کو اچھا نہیں لگتا. اچھا جی. پھر ایک اور جگہ پہ میں گیا تو ادھر مجھے دو خواتین نے کہا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ سب کچھ اچھا ہے لیکن بس آپ ایسی باتیں کریں کہ جس سے پی ڈی ایم کی کمر ٹوٹ جائے. تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا میں تو آپ کو نیوز دے رہا ہوں یا انالیسس دے رہا ہوں، تو میں خود سے تو خبر نہیں ہوں، میں خود سے تو خبر نہیں بنا رہا. تو آپ کیا سننا چاہتی ہیں کہ اچھی خبر سننا چاہتی ہیں کہ آپ سچ خبر سننا چاہتی ہیں؟ اچھی سننا ہے تو پلیز پی ٹی وی دیکھتے رہیں، اس پہ آپ کو بہت کچھ اچھی چیزیں مل جائیں گی. لیکن سچ یہ ہے کہ ناٹ آل از ویل ان دا کنٹری رائٹ ناؤ. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کسی کی تصحیق نہیں ہے، کسی کے خلاف بات کرنا نہیں ہے، لیکن ارباب اختیار میں جو لوگ ہیں ان کو یہ باور کروانا ہے کہ بھائی مشکلیں ہو رہی ہیں، آپ سمجھیں. اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ویسے تو یہ حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے، لیکن ٹیکنیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی حکومت کا ٹائم اب ختم ہو گیا. وہ 5 سال ہو گئے پورے. وہ کیسے ہوئے میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ کل کیا ہوا. وزیر اعظم گئے کے پی کے، انہوں نے تمام ممبرز کو ملنا تھا اور جو رپورٹ ہو گیا ہر جگہ پہ کہ جناب اتنے ایم این ایز اور اتنے ایم پی ایز جو ہیں وہ آئے ہی نہیں، اور کہہ دیا گیا کہ ان کی مصروفیات تھیں. ایسا نہیں ہوتا. ان کو وزیر اعظم ہاؤس نہیں بلوایا گیا تھا. یہ ایک خاص موقع تھا. وزیر اعظم نکل کے اسلام آباد سے کے پی کے اندر گئے تھے اور یہ پہلے کا انٹیمیٹ کیا ہوا تھا. وہاں پہ بھی if so many people have chosen not to come، تو آپ یہ سوچ لیں کہ جو لوگ آئے تھے ان میں کتنے منافقین ہوں گے کہ انہوں نے آ کے تو سامنے کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو ان میں سے کتنے جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ جو شو آف ہینڈز کا مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ اپوزیشن کی دھاندلی پہ نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کی کرپشن کے ڈر سے ہے کہ یہ لوگ پیسے لے کے یا کچھ اور لے کے یہ جو ہے اپوزیشن کو ووٹ نہ دے دیں. اور اسی وجہ سے آپ کو بتاؤں کہ یوسف رضا گیلانی بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اور حفیظ شیخ ان کے مقابلے میں اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی کا بڑا اسٹرانگ چانس بن رہا ہے اپنی سیٹ نکالنے کا. اور اگر انہوں نے یہ سیٹ نکال لی، میں اگر کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے یہ سیٹ نکال لی تو پھر چیئرمین سینٹ بننے کے لیے ان کا راستہ پوری طرح ہموار ہے. اب یہ تو ہو گئی آج تک کی کہانی. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 سال کے اندر ہی 5 سال پورے ہو گئے. سینٹ کے بعد اصل پھڈے شروع ہونے ہیں، سینٹ کے بعد اصل جھگڑے شروع ہونے ہیں. جب میں نے کہا تھا کہ جی یہ 3 الیکشنز ہار رہی ہے پی ٹی آئی تو میرا سب نے مذاق اڑایا تھا. جب میں نے سندھ کے الیکشنز پہ کہا کہ بائی الیکشنز ہیں وہ ہار رہے ہیں تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں کن خوابوں میں ہے، کس طرح سویا ہوا ہے. لیکن یہ حقیقت تھی. اب ڈسکا میں پی ایم ایل جیت جائے یا پی ٹی آئی جیت جائے، قطع نظر اس کے ڈسکا جو ہے وہ ایک کہانی بن چکا ہے، ایک کالا داغ بن چکا ہے الیکشن کمیشن کے ماتھے کے اوپر، حکومت پنجاب کے ماتھے کے اوپر. نوشہرہ جو ہے، اب پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ 6,000 ووٹس کا مجھے پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی. بابا حکومت آپ کی، پولیس آپ کی، لا انفورسمنٹ آپ کی، بھائی آپ کا، سیٹ آپ کی، اور دھاندلی آپ کے ساتھ ہو گئی تو بھائی خدا کے لیے اپنا علاج کراؤ یار جا کے. کچھ ایسے بہانے تو نہ کرو کہ جو بالکل ہی لوگوں کو ہضم نہ ہو. تو یہ ساری باتیں ہونی ہیں. اب دیکھیں سینٹ میں اگر میجورٹی نہیں ملتی پاکستان تحریک انصاف کو، وہ والی میجورٹی جو انہوں نے سوچا ہوا ہے، جس کی قوی امید ہے کہ یہاں پہ نہیں ملے گی. اچھا ڈٹائی دونوں سائڈوں پہ ہے. میں دوسری سائڈ کی ایک ڈٹائی کو بتا دوں کہ پرویز رشید کے آج کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہو گئے عدالت میں، کیونکہ موصوف نے 96 لاکھ روپیہ دینا ہے 2140 دنوں کا، پنجاب ہاؤس کا جو انہوں نے بل دینا ہے. اب میں سمجھتا تھا چند ہزار ہوگا، کو 35,000 ہوگا، لاکھ روپیہ ہوگا جو ڈیفالٹ کرے، لیکن پتہ چلا نا 96 لاکھ ہے. اس کا مطلب ہے موصوف نے کبھی وہ پیسے دینے ہی نہیں تھے، اور ڈٹائی سے اور بے شرمی سے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے سینٹ کا الیکشن لڑنے دو.
اور ابھی بھی انہوں نے نہیں دینے کیونکہ ان کے پاس کوئی حکومت نے کوئی پرچہ نہیں کروایا, کوئی ریڈ نہیں کروائی, کوئی ایف آئی ان کے پاس نہیں کری کہ بھائی پنجاب ہاؤس کے اتنے پیسے اتنے سال ہو گئے ہیں اور آپ کیوں نہیں دے رہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارا قانون جو ہے وہ امیروں کو اور طاقتور لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, اور غریب کسی کی بھینس بھی اٹھا کے لے جاتا تو ابھی تک اس کے پورے گھر والے اندر ہوتے, کجا اس کا کہ 96 لاکھ روپے اس نے کسی کا دینا ہوتا. نا ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سینٹ الیکشنز ہے اس کے بعد بڑی گرما گرمی ہونی ہے, بے انتہا گرما گرمی ہونی ہے. اور یہ جو سال ہے 2021 کا سال ہے, یہ الیکشن ایئر ہے. وہ کس طرح سے؟ یہ لوکل باڈیز کے الیکشنز ہونے ہیں, بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اس سال میں. تو اب حکومت ذرا کوشش کرے گی کہ سینٹ الیکشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کی ڈیٹس اناؤنس کر دے. یہاں سے حکومت کا اصل پرابلم شروع ہوتا ہے. اور حکومت جو ہے اس کے بعد جب بلدیاتی الیکشن تک جائے گی تو اس کے بیشتر ممبرز جو ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی, پروونشل اسمبلی میں بھی, جو ریزائن کر کے بلدیاتی انتخابات لڑنا چاہیں گے, کیونکہ جو میئر کے پاس طاقت ہے وہ اصل طاقت ہے, وہ پورے شہر کا بے تاج بادشاہ ہوگا. میئر جو ہوگا, پولیس بھی اس کے انڈر ہے, ریونیو بھی اس کے انڈر ہے, فنڈز بھی اس کے انڈر ہے, سارے حلقے اس کے انڈر ہیں. اور وہ آپ سمجھے جو شہر کا میئر ہے وہ کتنی پاورفل ہے ایک ایم پی اے کے مقابلے میں, یا ایک ایم این اے جس کا نام نہیں یاد ہوتا کسی کو. تو میجورٹی لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ لوکل باڈیز میں آئیں اور پاور بروکرز بن جائیں یہاں پہ, اور یہیں سے وہ اپنے علاقوں کی سیاست کریں. تو آپ کی اسمبلی خالی ہوتی ہے, اور ان بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی کو جو ہے بڑی مشکل نظر آتی ہے. اس کا مطلب وہ اب اتنے نمبر میں آئیں گے تو وہ ہو جائے گا. اب جن کو نہیں ملیں گے, سیٹس نہیں مل رہی ہوں گی, ان کو اجازت نہیں ملے گی, وہ ریزائن کرنا شروع ہو جائیں گے اور آنا شروع ہو جائیں گے. تو بڑی تھن میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے دن میں یہ میجورٹی جو ہے یہ چیلنج ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں ابھی پی ڈی ایم کی طرف میں بات ہی نہیں کر رہا کہ انہوں نے نو کانفیڈنس کرنا ہے, انہوں نے آپ سے کانفیڈنس موڈ کروانا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر, میں تو آپ کی اپنی کارکردگی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جب آپ اگلے سال میں جاتے ہیں جس میں ایک بڑی میجورٹی ہمیں پتہ ہے سینٹرل پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جیتنا ممکن نہیں ہے, اور یہ جتنے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں یہ میری بات کو, میری آرگیومنٹ کو یہ اسٹرینتھن کریں گے, کیونکہ ان کی کارکردگی ایسی نہیں رہی ہے نہ کے پی کے میں اور نہ پنجاب میں, جس کی بنیاد پہ لوکل لوگ جو ہیں ان کو حلقوں میں ان کے لیے دل کھول کر اگر ووٹ دیں تو. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو نیکسٹ ایئر ہے وہ ایکچولی آپ کے 5 سال پورے ہونے والا آپ کا الیکشن ایئر آپ سمجھ لیں کہ ہو جائے گا. ہر چیز جو ہے وہ الیکشن کی طرف لے کے جائے گی. 3 سال مکمل ہونے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بہت ہائپر ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ ہر میٹنگ میں جب بیٹھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کام فوراً ہو جائے, اور ان کو ڈیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کو روڈے اٹکائے جا رہے ہیں کہ راوی پروجیکٹ ہے اب اس کی کھٹیا کھڑی ہے کیونکہ اس کی انوائرمنٹل اسٹڈی نہیں آئی. والٹن ایئرپورٹ کو لینا چاہ رہے ہیں, اس کا کوئی بزنس پلان ہی نہیں ہے. جوہر ٹاؤن میں ایک اور بزنس سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں, اس کی فیزیبلٹی غلط ہے کہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس شہر کی کہ اتنے زیادہ بزنس ہبس کو وہ ہینڈل کر لے یا ان کی ضرورت بن جائے. سو جتنی بھی کام ہیں یہ سارے کاموں میں ان کے روڑے اٹکنا شروع ہو گئے اپنی جلد بازی کی وجہ سے. اب اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کے الیکشن کے نعرے تھے, چاہے وہ 50 لاکھ گھروں کا ہو, چاہے وہ 1 کروڑ نوکریوں کا ہو, چاہے وہ کچھ اور ہو, وہ آپ 5% کیا 1% بھی آپ ان میں سے پورا نہیں کر سکے. تو اگلے سال جب آپ الیکشن موڈ میں نکل جائیں گے تو آپ کی یہی چیزیں جو آپ نے پچھلے الیکشن میں وعدہ کیا ہوا تھا وہ آپ کے گلے آ کے پڑیں گی, اور وہ آپ کو ہانٹ کریں گی, کیونکہ آپ کے اپوزیشن جو ہے وہ یہ بھولنے نہیں دے گی لوگوں کو. اور جو آپ کا ان فرینڈلی میڈیا ہے, جو آپ کے لیے ان فرینڈلی ہے, ویسے تو میں اس کو ان فرینڈلی نہیں کہہ سکتا, وہ بھی آپ کو ہانٹ کرے گا, اور وہ بار بار لوگوں کو یاد کرائے گا کہ یہ نعرے مارتے رہے, غلط بیانیاں کرتے رہے, ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. سو پریکٹیکلی پی ٹی آئی کے پاس کام کرنے کا ٹائم جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس طرح سے اپنے آپ کو ری گروپ کرتی ہے. پہلے تو یہ سینٹ کے مخمصے سے نکلے, اور جو کہ نکلنا آسان نہیں ہے. مجھے آج کی تاریخ میں یہ لگتا ہے کہ 3 سے 4 انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ سینٹ میں جیت رہے ہیں.
یوسف رضا گیلانی سینٹ میں جیت رہے ہیں، حفیظ شیخ ہار رہے ہیں، اور یہ بذات خود حکومت وقت کے اوپر ایک نو کانفیڈنس ہوگا اگر حفیظ شیخ ہار جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کے پاس دو گنجائشیں، یا تو وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں یا وہ اس کے ساتھ ہی فائٹ آؤٹ کرتے رہیں۔ اگر تو انہوں نے ڈیزالو نہیں کیا، فائٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، تو جب لوکل باڈیز اناؤنس ہوتی ہے، جو کہ اب تھوڑے عرصے میں ہونے لگی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ سے پارٹی کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور دوڑے جو ہیں یہ شروع ہو جائیں گی کہ کس کو وہ ٹکٹ مل رہے ہیں اور کس کو نہیں مل رہے۔ سو آل ان آل اگلے 2 سال جو ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی آزمائش والے 2 سال ہیں۔ تحریک انصاف کے متعلق ایک بات میں ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ گرو بڑی جلدی کی ہے، اس کی گروتھ بڑی تیز ہوئی ہے، لیکن اس کی میچورٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب اللہ کرے یہ اپنے مسائل سے جلدی نکلیں، کیونکہ یہ مسئلوں سے نکلیں گے تو کوئی گورننس کے اوپر دھیان دیں گے، کوئی لوگوں کے اوپر ڈیلیوری کا دھیان دیں گے، لیکن ایک بات ان کو سوچنی ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں یہ وعدے کرتے رہے ہیں، ان کو ان میں سے کم از کم 40% وعدے جو ہیں اگلے الیکشن سے پہلے پورے کرنے ہیں۔ اب وہ کیسے پورے ہوں گے اللہ جانتا ہے۔ یو آر واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اللہ